سقراط کے دوسرا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا جو کردار ہے افکار، اور میرا جو تعلق ہے افکار کے ساتھ، وہ وہی ہے جو افکار ان کی پیدائش کے ساتھ، وہ وہی ہے جو ایک دائی کا تعلق جو ہے بچوں کی پیدائش سے ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں بھی ایک دائی ہوں، دائی جیسے دائی حلیمہ، دائی جو بچوں کی، جس کو مڈ وائف کہتے ہیں انگریزی میں، فارسی میں اس کو ماما کہتے ہیں، عربی میں اس کو قابلہ کہتے ہیں. کلاسیکل عربک میں مجھے یاد نہیں ہے کیا اس کو کہتے ہیں، ترکش یعنی ترکی زبان میں ایبے کہتے ہیں، عربی میں دایا بھی کہتے ہیں، دایا. تو وہیں سے ہمارا دائی آیا، دائی علیمہ کے نصیب. تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میرا بھی افکار سے وہی تعلق ہے، تو میں بھی ایک دائی ہوں، افکار کی دائی. افکار یعنی مطلب یہ کہ دائی کیا کرتی، خود تو پیدائش نہیں دیتی بچے کی، بلکہ پیدائش میں جو ہے مدد دیتی. تو دائی خود جو ہے بانجھ ہے مانو. تو سقراط کہتا ہے میں بھی بانجھ ہوں، میرے اپنے کوئی افکار نہیں. ہاں میں دوسروں کو مدد دیتا ہوں ان کے افکار کو ان کے اندر سے نکالنے کے لیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے تضادات کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایسے افکار تک پہنچ سکیں اگر یہ ممکن ہو تو متضاد نہیں ہے آپس میں. یہ اس کا دوسرا دعویٰ تھا کہ میں جو ہوں. اس لیے اس نے یعنی فلسفے کو جو ہے اس نے جو ہے مڈ وفری یا دائی کے فن سے مماثلت دی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں مڈ وائف ہوں. یعنی حق سے میرا یا سچائی سے میرا وہی تعلق ہے جو دائی کا بچوں کی پیدائش سے تعلق ہے. مثلا وہ تھیٹیٹس میں کہتا ہے جو ارسطو کا